انسان اور انسانی علم کی سب سے بڑی تلاش اپنے آغاز اور انجام کو جاننا ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی اصل صرف حیوانیت ہے یا روحانیت بھی اس کے وجود کا حصہ ہے۔ انسان کا کوئی خالق و مالک ہے یا وہ فطرت کی اندھی بہری طاقتوں کی ایک اتفاقی پیداوار ہے۔ انسان کو اس کائنات میں خیر و شر اور حق و باطل کی تلاش میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے یا اس کی رہنمائی کا کوئی بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد خدا اور آخرت جیسے غیبی حقائق کی سچائی انسانوں تک پہنچانے کا کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ اس دنیا میں فساد برپا کرنے والے مجرموں کو کبھی پکڑا جائے گا یا پھر سرکشی کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ شیاطین دنیا میں اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے؟ انکار خدا کے اس دور میں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنا ہر دور سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ انسان کی کہانی میں ہم ایسے ہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے۔ انسان کی کہانی محض ایک کہانی نہیں، یہ اپنی حقیقت کی تلاش میں ماضی کی طرف ہمارا وہ سفر ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل سے بھی روشناس کرائے گا۔ انسان اپنی آنکھوں سے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی معاملہ اس لامحدود کائنات کا ہے جس کے کسی کنارے سے انسان واقف نہیں۔ یہ زمین جسے ہم آسمان کا دوسرا کنارہ سمجھتے ہیں، ساحل پر پڑے ریت کے اربوں خربوں ذرات کی مانند ایک معمولی ذرے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بھی اس کائنات میں ریت کے ایک معمولی ذرے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی تقریباً 1 ارب کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں تو معلوم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 94 ارب سال درکار ہوں گے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں ماہرین فلکیات کا اندازہ ہے کہ ہماری کائنات میں 100 سے 200 ارب کہکشائیں موجود ہیں، جن میں ہر ایک میں کروڑوں اربوں ستارے موجود ہیں۔ ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کھربوں میل کی دوری پر واقع ہے۔ اس ناقابل تصور حد تک وسیع و عریض کائنات میں یہ زمین واحد معلوم مقام ہے جہاں زندگی اپنے تمام تر حسن اور تنوع کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ نظر نہ آنے والے بیکٹیریا سے لے کر زمین کو سبزے کی قبا پہنانے والے نباتات تک یہاں زندگی کی لاکھوں اقسام موجود ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی ہزاروں انواع سے لے کر زمین اور سمندروں میں رہنے والے لاکھوں اقسام کے جانوروں تک حیوانات کی ایک انتہائی متنوع دنیا یہاں پائی جاتی ہے۔ زمین پر پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ انواع میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے جسم کے لحاظ سے تو باقی انواع جیسا مگر اپنے شعور کے لحاظ سے ان سے بالکل مختلف اور بہت بلند۔ اس کرۂ ارض پر انسان کا ظہور باقی انواع کے مقابلے میں بہت بعد میں ہوا، لیکن بہت جلد یہ انسان کرۂ ارض کا بادشاہ بن گیا۔ پچھلی چند صدیوں میں انسانوں نے سائنس کے علم میں غیر معمولی ترقی کی، اور اسی علم کی بدولت آج یہ انسان پرندوں سے زیادہ تیز رفتاری سے ہوا میں اڑ رہا ہے، مچھلیوں سے زیادہ تیزی سے پانی میں سفر کر رہا ہے، اور ہر جانور سے زیادہ رفتار سے زمین پر حرکت کر رہا ہے۔ زمین کو فتح کرنے کے بعد یہ انسان سائنس کی بدولت زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سائنس کا نام لے کر بہت سے لوگ آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات اور انسانوں کا کوئی خدا، کوئی خالق نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، ہماری کہکشاں ملکی وے، ہمارا نظام شمسی، یہ سیارہ زمین اور یہاں پائی جانے والی زندگی کی 87 لاکھ اقسام سب اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ اس کائنات میں کار فرما حیرت انگیز قوانین جو علت و معلول کے بامانی سلسلے کو جنم دیتے ہیں، محض ایک اتفاق ہے۔ سب سے بڑھ کر اس دھرتی پر نوع انسان کے 8 ارب افراد کا وجود ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور اس اتفاق کا آخری انجام فنا کر دینے والی موت ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو اس سے زیادہ مایوس کن چیز اس دنیا میں نہیں پائی جا سکتی۔ انسان کا جسم بے شک مر جاتا ہے، مگر انسانی شعور مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور نہ وہ کسی طور موت کو قبول کرتا ہے۔ انکار خدا کا یہ دعویٰ مسلمہ سائنس کا علم نہیں کرتا۔ سائنس کائنات کی وسعت، اس میں کار فرما قوانین اور قوتوں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، مگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، موت کے بعد انسان دوبارہ جنم لے سکتے ہیں یا نہیں، ان جیسے سوالات کے جواب میں سائنسی علم کچھ نہیں بتاتا۔ یہ امور اس کے دائرۂ کار میں نہیں آتے۔ سائنس کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار کرنا اگر ایک فریب نہیں تو ایک غلط فہمی ضرور ہے۔ دیکھیے، الحاد جو ہے وہ کوئی اپنی عقلی اور فطری بنیادیں نہیں رکھتا۔ سائنس کے کچھ اثرات ہیں۔ سائنس نے اثرات یہ ڈالے ہیں کہ ہم نے کائنات کی ہر فینومینا کو ایکسپلین کر لیا ہے، اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے سائنس کا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اب خدا کہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے ایک ایسی آٹومیشن کا سسٹم کائنات کو دیا ہے کہ کہیں بھی وہ دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ہمارا امتحان ہونا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے طریقے سے فائن ٹیوننگ کے لیول پہ جا کر آٹومیشن کی جائے. اس وجہ سے خدا دکھائی نہیں دیتا. انسان کی کہانی نامی اس سیریز میں ہم حیات و کائنات کو خدا کے زاویے سے دیکھیں گے. ہم قرآن مجید کی روشنی میں بنیادی انسانی سوالات کے وہ جوابات پیش کریں گے جو مذہب یا درست الفاظ میں اسلام اور اس کی نمائندہ کتاب قرآن مجید پیش کرتی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ کائنات کے خالق کا کلام اور ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے. قرآن اپنے مقدمے کو دلیل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، اس لیے ہم قرآن کے ان دلائل کو تفصیل سے سمجھیں گے جو وہ اپنی بات کے حق میں پیش کرتا ہے. قرآن مجید ہمیں ہمارے ماضی اور مستقبل سے بھی روشناس کراتا ہے. دور جدید کے تصورات کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک ٹائم مشین ہے جس کی مدد سے ہم انسان کی کہانی نامی اس سیریز میں ماضی اور مستقبل کے ایک سفر پر جائیں گے. یہ سفر تاریخ کے صفحات میں بھی ہوگا اور قرآن کی آیات میں بھی. یہ سفر کائنات کی وسعتوں میں بھی ہوگا اور انبیاء اور رسل کی داستانوں میں بھی. اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ انسان، کائنات اور خالق کائنات کا آپس میں کیا رشتہ ہے، انسان کا ماضی کیا تھا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. اس سفر میں ہم انسانی تاریخ کو خالق کے زاویے سے دیکھیں گے. اس لیے اس کہانی میں زیادہ تر انسانیت کے وہ گروہ زیر بحث آئیں گے جن میں خدا کے رسول اس کا پیغام لے کر آئے اور جن کی داستانیں قرآن مجید نے ہمیں سنائی ہیں. یہی وہ قومیں تھیں جن میں خیر و شر کی کشمکش اپنی کامل شکل میں برپا ہوتی رہی تھی. اس سفر کے آغاز میں آپ کو ماضی میں لے چلوں گا جب میری ذات کی حد تک انسان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا. یہ کہانی 1980 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی جب ہمارے ملک کے واحد ٹی وی چینل PTV پر معروف ماہر فلکیات کارل ساگان کی شہرہ آفاق ڈاکیومنٹری کاسموس ہفتے وار نشر ہو رہی تھی. میں بہت ذوق و شوق سے یہ ڈاکیومنٹری دیکھا کرتا تھا. Dogs, lions, and young women up in the skies. All manner of things of interest to us. We put their refrigerators, bicycles, rock stars. کارل ساگان ایک ایگنوسٹک تھے جن کا نقطہ نظر تھا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی. انہوں نے کائنات کا تعارف خدا کے بغیر کرایا اور میرے ناپختہ ذہن میں ان گنت سوالات پیدا کر دیے. یہ سوالات مجھے تشکیک و الحاد یعنی ایگنوسٹسزم اور ایتھیزم کی سرحدوں تک لے گئے. قرآن نہ ہوتا تو یہی تصورات میری منزل تھے. خوش قسمتی سے مجھے بچپن سے مطالعے کی عادت تھی. کچھ نہ ملتا تو درجنوں دفعہ پڑھی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے لگتا. قرآن مجید پڑھنے کا شوق مجھے اس میں بیان کردہ پیغمبروں کی داستانوں کے مطالعے سے ہوا. اس کتاب نے مجھے خدا کے حقیقی تصور سے متعارف کرا دیا جو زندہ و پائندہ، سننے اور جاننے والا ہے. اس سننے والے نے ایک نوجوان کی انگلی پکڑ لی اور پھر اسے اس قابل کر دیا کہ آج وہ نوجوان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر خود دوسروں کو یہ بتانے کے قابل ہو گیا ہے کہ جو بات
یہ کائنات اپنی خاموش زبان میں بیان کر رہی ہے، وہی بات قرآن مجید سری الفاظ میں کہہ رہا ہے۔ انسان کی کہانی کے آغاز میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بہت کچھ آپ کو عجیب لگے گا، مگر سوال یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں کیا وہ پہلے ہی سے عجیب نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں اور میرے الفاظ کانوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک پہنچ کر معنی پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے، یعنی کھانا انسان بن جاتا ہے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ کچھ عرصے پہلے تک ہم میں سے کوئی شخص موجود نہ تھا، پھر ہمارے والدین کے ملاپ سے ہم سب وجود میں آ گئے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ اور ان جیسی ہزاروں لاکھوں چیزیں اس دنیا میں بہت عجیب اور حیرت انگیز ہیں، مگر چونکہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتی۔ انسان ماؤں کے بجائے درختوں کی شاخوں سے پیدا ہونے لگیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ کسی کے بولے بغیر ہم اس کی آواز سن لیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ ہم کھانے پر نظر ڈالیں اور وہیں سے وہ ہماری خوراک کی ضرورت پوری کر دے، یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ لیکن ہماری یہ حیرت انگیز دنیا ہمیں عجیب نہیں لگتی، جبکہ غور کریں تو اس دنیا کی ہر چیز انتہائی حیرت انگیز اور اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس بات کو کسی صاحب علم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ زندگی گزارنے کی دو سطحیں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی چیز معجزہ نہیں لگتی، دوسری وہ جس میں ہر چیز معجزہ لگتی ہے۔ انسان کی کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب دنیا سے الگ تھلگ واقع عرب کے اس غیر متمدن صحرائی علاقے میں نازل ہوئی جہاں کے باسیوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ عین اس وقت جب اس کتاب کو خدائی کلام ماننے والے گنتی بھر لوگ مخالفت کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ان سے اس کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج افریقہ کے کسی غیر ترقی یافتہ اور کمزور ملک میں کسی مذہبی کتاب میں اپنے پیروکاروں سے محض ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر زمین پر غلبے کا وعدہ کیا جائے تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف چند برسوں میں پورا ہو گیا۔ ایمان والے پہلے سرزمین عرب پر غالب آئے اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ ان کے طاقتور مخالفین کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر تھا جو ان کو متحد کر سکے، نہ ان کے کوئی جغرافیائی حالات ایسے تھے، نہ ان کے قبائلی نظام میں اس کی گنجائش تھی۔ ایک مذہبی سرداری قسم کا ایک نظام تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قائم تھا۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قبل از وقت کہہ دینا کہ وہ یہ کم کر دیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ وہی فرمائی تھی کہ ہمارے بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اور یہ جو پروفیسی ہے پھر کھل کے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب رومن امپائر ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، ان قریب پرشین امپائر گر جائے گی اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور پھر وقت نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے عین اس وقت جب سارے مخالفین اس کتاب کی دعوت کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے اس میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا تھا۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں حیرت انگیز بات ہے کہ یہ الحمد سے لے کر والناس تک اس کا حرف حرف وہی ہے، اور اب بعض ماہرین نے یہ کام کیا ہے کہ 14 صدیوں کے مخطوطات نکال کر ثابت کر دیا ہے کہ پہلے دن جو متن موجود ہے شروع کے زمانے میں وہی اینڈ تک موجود ہے۔
उस मतन में ज़र्रा बराबर भी आगे पीछे कुछ नहीं होता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई लफ्ज़ कुरान मजीद का अरबी के कायदों से हट के लिखा गया, जो किताबत के आम कायदों से हट के, उसको भी चेंज नहीं किया गया है। हाँ, ये तो हुआ है कि कुरान में नुक्ते बाद में लगे या इराब लगे, उसकी एक तारीख़ है, लेकिन जो कुरान का अबारत है वो बिल्कुल मेनोन वैसी की वैसी है। ये ख़ुद एक हैरत अंगेज़ बात है और लगता है कि खुदा ने कोई तकवीनी तरीके से इसको संभाल के रखा हुआ है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई दरअंदाज़ी कर सके। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो इन्हें पहुंचा दो, अल्लाह इन लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये खुदा का लहजा है, इस लहजे में इंसान नहीं बोल सकते। बोलने की कोशिश करेंगे तो वक्त उनको झूठा साबित कर देगा। मगर खुदा का ये कलाम जिसने ये दावे किए थे, न सिर्फ आज तक हर्फ ब हर्फ महफूज है, बल्कि इसने अपने मानने वालों को हस्बे वादा दुनिया का हुक्मरान भी बना दिया था। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम इंसान की कहानी की आने वाली एक साथ में करेंगे। फिल वक्त इस बात को बयान करने का मकसद ये वाज़े करना है कि इंसान की कहानी में इस किताब की मदद से हम जो कुछ बयान करेंगे वो शायद आपको कुछ अजीब लगे, मगर उसे कोई फिक्शन हरगिज़ न समझिएगा। ये किताब अल्लाह ताला का कलाम है जो वक्त की हर कसौटी पर खरा साबित हुआ है। इंसान की कहानी का आगाज़ अर्ज़ अमानत से होता है। अर्ज़ अमानत से हमारी मुराद वो मौका है जब अल्लाह ताला ने अपना तख्लीकी मंसूबा तमाम मखलूक़ात के सामने रखा था। खुदा का तख्लीकी मंसूबा ये था कि वो अपना इख्तियार और इख्तिदार एक महदूद दायरे में किसी मखलूक को बतौर अमानत आर्जी तौर पर देंगे और ख़ुद गैब में रहकर उसका इम्तिहान लेंगे। इस अरसे गैब में बंदगी के तकाज़ों को निभाने वाले अबदी बादशाही के हकदार होंगे, और जिस किसी ने इख्तियार और इख्तिदार की ये आर्जी अमानत पाकर सरकशी और गफलत का मुजाहरा किया, वो बदतरीन अंजाम से दोचार होगा। इस अंजाम के पेश नज़र तमाम मखलूक़ात इस इम्तिहान में उतरने से डर गईं, सिवाय इंसान के जिसने फ़िरदौस बरी की अबदी बादशाही की उम्मीद पर आगे बढ़कर इस इम्तिहान को कबूल कर लिया। हमने ये अमानत ज़मीन और आसमानों और पहाड़ों के सामने पेश की थी, तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया था और उससे डर गए थे, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही जालिम और जज्बात से मगलूब हो जाने वाला है। कुरान में बयान करदा इस वाक़े की सबसे अहम बात यह है कि इख्तियार और इख्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो उसने इंसानों को अमानतन दिया है। शादी इंसानी समाज का सबसे अहम वाक़या है। ये इस बात का एक मुकम्मल इजहार है कि इंसान किस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है। मियाँ बीवी का ये रिश्ता कायम करके इंसान तय कर लेते हैं कि वह अपने सिनफी तकाज़ों की तस्कीन के लिए इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे। यूँ इंसान अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर एक रोक लगा देते हैं। इंसान चाहें तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इसके बरक्स मामला भी कर सकते हैं। ये इख्तियार जो इंसान ज़िंदगी के हर मामले में इस्तेमाल करते हैं, इस मादी कायनात में इंसान का सबसे इम्तियाजी बस है। इस दुनिया में सूरज, चाँद, तारे, हमारी ये ज़मीन और यहाँ पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात क़वानीन कुदरत के जबर में ज़िंदा रहती हैं। इंसान भी बास पहलुओं से इन क़वानीन के आगे मजबूर है, मगर एक वसी दायरे में इंसान को इख्तियार हासिल है। ये इख्तियार इस कायनात में किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं। फरिश्ते सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना अल्लाह ने
انہیں اختیار دیا ہوا ہے، اس میں نہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا آیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی یعنی کہ برائی کا مادہ بھی، اچھائی کا مادہ بھی، ان کی پہچان بھی ودیت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، دنیا میں اختیار دیا گیا۔ اس اختیار کے ہوتے ہوئے یہ اختیار اگر کائنات میں کسی کے پاس تھا نا تو وہ خدا کے پاس تھا، اس کے بعد اگر یہ اختیار کسی کو ملا ہے نا تو انسان کو ملا ہے، اگرچہ ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر مجبور بھی ہیں، ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر، میں کتنا بھی پھیل جاؤں اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہماری جبلتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم حصول خوراک، صنف تقاضوں کی تسکین، اپنی بقا کے دیگر لوازم اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں، مگر زندگی کی اس جد و جہد میں ہم عدل و احسان اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ظلم، حق تلفی اور بدکاری کی راہ لیتے ہیں۔ اس کا انحصار ہم پر ہے۔ اس وسیع کائنات کو ہم اپنی ضرورت و خواہش کی چراگاہ سمجھ کر جانوروں کی طرح چرتے پھرتے اور نسل بڑھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یا اسے معرفت رب کا دسترخوان بنا کر بندگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے، یہی اختیار ہماری کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ تو جس طرح کہ قرآن نے بتایا ہے اسی دنیا میں جس طرح دوسری مخلوقات وجود میں آتی ہیں اسی طرح وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کی شخصیت ہے، تو انسان کی وہ اصل شخصیت ہے جس میں ابدیت کا شعور دیا گیا ہے۔ تو یہ عبد و معبود کے باہمی تعلق کی کہانی ہے، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا مرحلہ جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے وہ اول تا آخر تمام انسانوں کی ایک ساتھ پیدائش کا مرحلہ۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور پھر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انسان کی کہانی نبیوں اور رسولوں کی یہی وہ داستان ہے جس میں فطرت کی آواز کو وہ ایک زندہ حقیقت بنا کر پیش کرتے رہے۔ ہم نے آج انسان کی کہانی کا آغاز کیا ہے، مگر یہ کہانی بہت طویل ہے، اس میں بڑے مراحل آئیں گے۔ ان مراحل کو دیکھنے کے لیے، ان مراحل کو جاننے کے لیے، ان مراحل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کی کہانی کی اگلی اقساط دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نے کے بعد سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل۔